لکھتے. اچھا ان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں, جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے کیا آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کی جگہ پہ ادھر میں نے تبدیل کر کے, یعنی کہ آپ کا اسپیلنگ ہے یو کی جگہ میں نے کیا لکھا, وی کا استعمال کیا, کیونکہ ہم زیادہ ہیں تو ہم نے اس لیے لکھا ہے کہ سوال پوچھا ہے کیا آپ اسکول جاتے ہیں, مطلب جاتے ہیں یعنی جمع میں ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ جی ہاں ہم اسکول جاتے ہیں, یس وی گو ٹو اسکول, ڈو یو گو ٹو. السلام علیکم دوستوں, آپ کو میرے یوٹیوب چینل انگلش کلاسز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دوستوں آج کی کلاس میں ہم مختلف چیزیں سیکھیں گے. کلاس نمبر 5 میں ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ایکسٹریکٹ آنسرز فرام کوشچنس, مطلب سوالوں سے جواب کس طرح نکالیں, اور اگر جواب کوئی ہم سے سوال پوچھے تو ہم اس کو جواب کیسے دیں. ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے آج اس کلاس میں. لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں, کچھ الفاظ ورڈز ہیں, اور جو ہم ان کو جو ہے ان کی تبدیلی لائیں گے تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو, بخوبی علم ہو, تاکہ آگے چل کے ہم جب جملے بنائیں, جب ہم سینٹنسز بنائیں, جب ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کریں تو یہ تبدیلیاں ہوں تاکہ ہمارے جملوں میں یا ہمارے انگلش سینٹنسز میں گرامر کی کوئی مسٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو سیکھیں گے, کیونکہ جو ہم انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں, لینگویج کورس اور انگلش گرامر سیکھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے چلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری تبدیلیاں جو کہ درج ذیل ہے. ضروری تبدیلیاں مطلب کوئی بڑی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے, لیکن کچھ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے آپ کو اسکرین میں شو ہو رہے ہوں گے وائٹ بورڈ پہ, کہ آئی کو ہم تبدیل کریں گے یو میں. کیوں ہم تبدیل کریں گے, یہ ہم اس لیے تبدیل کریں گے کہ جو سوال ہم بناتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جب جواب دیتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر یو میں ہوگا تو وہ کنورٹ ہو جائے گا آئی اور وی میں, اور اگر وی میں ہوگا تو وہ وی اور یو میں کنورٹ ہو جائے گا, اور جو اگر یور میں ہوگا وہ مائی اور اور میں کنورٹ ہو جائے گا, اور اگر سوال میں مائی ہوگا خالی تو وہ یور میں کنورٹ ہو جائے گا, اور اور ہوگا تو وہ یور اور اور میں دونوں میں کنورٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چند تبدیلیاں ہیں, ان کو بخوبی سمجھیں, ان کو اپنے نوٹ بک پہ, رجسٹر پہ یا کسی چیز جدھر بھی آپ لکھتے ہیں اس پہ یہ نوٹ کر لیں تاکہ آگے چل کے آپ کو یہ کوئی مشکل نہ ہو. میری ایک رائے ہے کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں. جو فرسٹ کلاس ہم نے شروع کی تھی, فرسٹ کلاس سے لے کے ابھی تک جو بھی کلاس ہیں اور آگے چلتی جائیں گی جو بھی کلاس ہیں, تو ایک اسپیئر اپنے پاس نوٹ بک رکھ لیں. اس نوٹ بک میں یہ چیزیں اپنے پاس درج کرتے رہیں. روزانہ کی بیسس پہ جب ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو روزانہ کے بیسس پہ ویڈیو کو دیکھا بھی کریں. ٹھیک ہے, اور لائک شیئر بھی کیا کریں. ٹھیک ہے, سبسکرائب بھی کر دیا کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں اپنے نوٹ بک میں اپنے پاس رجسٹر بنا لیں ایک, اس میں یہ چیزیں مینشن کر لیں اپنے, اس میں یہ چیزیں لکھتے جائیں, کلاس نمبر کیا سیکھا تھا کیا نہیں سیکھا, وہ سارا کچھ. ویڈیوز آپ اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ, تو اس کو بار بار ریپیٹ کر کے ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایک جو پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں, نالجبل چیزیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں. اچھا, آئی کو ہم تبدیل کریں گے یو میں, اور یو کو ہم تبدیل کریں گے آئی اور وی میں, وی کو ہم تبدیل کریں گے وی اینڈ یو میں, اور اس کے علاوہ یور جو ہوگا ہم اس کو تبدیل کریں گے مائی اور اور میں. مائی کو ہم تبدیل کریں گے یور میں, اور یور کو تبدیل کریں گے اور کو تبدیل کریں گے یور اینڈ اور میں. یہ چیزیں ایسے آپ کو زبانی سمجھ نہیں آئیں گی جب تک ان کو آپ نوٹ نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے ہی شی اٹ دے. یہ سیم رہیں گے, یہ جملے میں یہ چاہے خواہ سوال میں ہو چاہے جواب میں ہو, یہ دونوں سیم ہی رہیں گے آپ کے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان چیزوں کو آپ اپنے پلے باندھ لیں. آج ہم بغیر اسٹرکچر کے کچھ سیکھیں گے, اپنے سوال اور جواب کرنا,
ٹھیک ہے, اور لکھنا بھی ان کا سیکھیں گے. سو چلیے گائز, یہ دو میں نے فقرات لکھے ہیں, اردو میں بھی لکھے ہیں, انگلش میں بھی لکھے ہیں. چلیے ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سوال اور جواب کس طرح دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ سوال کر رہا ہے, پہلے اردو میں دیکھ لیتے پھر انگلش میں دیکھتے ہیں ان کو. سوال میں پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم لوڈو کھیلتے ہیں, کیا ہم لوڈو کھیلتے ہیں. جواب, اب ایک سوال پوچھ رہا ہے, دوسرا جواب دے رہا ہے جی ہاں ہم لوڈو کھیلتے ہیں. اچھا اچھا, تیسرا جواب دے رہا ہے, تیسرے سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی نہیں ہم لوڈو نہیں کھیلتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے, آپ اس کو جواب دیتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے جواب دیتے ہیں. یہ وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے جن کو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں. اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں. کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ جی ہاں وہ قرآن پڑھتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں وہ قرآن پڑھتے ہیں. اچھا, میں نے پھر دوسرے بچوں سے پوچھا کہ بھئی کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اچھا سوال ایک تو آپ نے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے, سیم لائک دیٹ کہ جی ہاں ہم لوڈو کھیلتے ہیں, جی نہیں ہم لوڈو نہیں کھیلتے. ہم ہاں یا نہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلے ابھی ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے انگلش فقرات کو. انگلش فقرات ہمیں کہتے ہیں کہ انگلش میں سوال پوچھ رہا ہے ڈو وی پلے کرکٹ. اب ڈو وی پلے کرکٹ, ڈو وی پلے لوڈو, کیا ہم لوڈو کھیلتے ہیں؟ یس وی پلے لوڈو, یس وی پلے لوڈو, جی ہاں ہم لوڈو کھیلتے ہیں. نو وی ڈو ناٹ پلے لوڈو, نو وی ڈو ناٹ پلے لوڈو, جی نہیں ہم لوڈو نہیں کھیلتے. اچھا, ڈو دے ریسائٹ ہولی قرآن, کیا وہ قرآن پاک یا قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ یس دے ریسائٹ ہولی قرآن, جی ہاں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. نو دے ڈو ناٹ ریسائٹ ہولی قرآن, جی نہیں وہ قرآن پاک یا قرآن مجید نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, ریسائٹ کا جو لفظ ہے وہ تلاوت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ ہم عام سا اگر کتاب ہو, کوئی عام سا کتاب ہو, کاپی ہو یا کوئی چیز, ہم اس پہ اگر اس کو پڑھ رہے ہو تو ہم تب بھی ریڈ لگائیں گے. یہاں پہ ہولی قرآن ہے تو موزس ہمارے لیے بہت زیادہ مقدس ہے, تو ہم اس کو ریسائٹ یعنی کہ اس کی تلاوت, ہولی قرآن کے لیے ہم ریسائٹ ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہے. سو گائز, ابھی ایک اور جملہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ کیا آپ اسکول جاتے ہیں؟ سیم لائک دیٹ جس جو ہم نے پہلے لکھے تھے. کیا آپ اسکول جاتے ہیں؟ جی ہاں ہم اسکول جاتے ہیں. اچھا, جی نہیں ہم اسکول نہیں جاتے. یہ اب ہم اس کو پازیٹیو سوالیہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں, پھر ہم اس کو پازیٹیو جواب بھی دے رہے ہیں, پھر ہم اس کو نیگیٹو جواب بھی دے رہے ہیں. ہم دو طرح کی جواب دیتے ہیں, ایک ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. سیم لائک دیٹ یہ جو ہے ہاں یا نہ میں. ٹھیک ہے, یس اور نو, یس اور نو میں ہم جواب دیتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب یس اور نو میں دیا کریں, جلدی جلدی دے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا کیا ہے اور کیا پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کو ہاں یا نہ میں جلدی جلدی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. کیا آپ اسکول جاتے ہیں؟ جی ہاں ہم اسکول جاتے ہیں. جی نہیں ہم اسکول نہیں جاتے. کیا میں کتاب لکھتا ہوں؟ جی ہاں آپ کتاب لکھتے ہیں. جی نہیں آپ کتاب نہیں. اسکول, یس وی گو ٹو اسکول. اچھا, اس کے بعد نو وی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول, یہ ہم نیگیٹو میں جواب دے رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ہاں یا نہ میں جواب دینا, ہاں یا نہ میں جواب دینا. ٹھیک ہے, کیا میں کتاب لکھتا ہوں؟ ڈو آئی رائٹ اے بک, ڈو آئی رائٹ اے بک. جی ہاں آپ کتاب لکھتے ہیں. یس یو رائٹ اے بک, یس یو رائٹ اے بک. اچھا, جی نہیں آپ کتاب نہیں لکھتے ہیں. نو یو ڈو ناٹ رائٹ اے بک, نو یو ڈو ناٹ
write a book. ठीक है, यहां तक जो हमारे 4 फिकरात हमने आज सीखे, आई होप कि आपको जो स्ट्रक्चर मैंने पहले दिया था वो समझा है। आपने बगैर स्ट्रक्चर के हमने आज सीखे। आप अपने घर में अपने एक किताब, अपने कॉपी ले, अपने रोजमर्रा की जो रूटीन है सुबह उठने की, ठीक है, उसको लिखें। क्या मैं सुबह उठा, या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, क्या मैं नाश्ता करता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं वर्जिश करता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं घर वापस आता हूँ, क्या मैं होमवर्क करता हूँ, क्या मैं ट्यूशन अटेंड करता हूँ, क्या मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ। ये सारी चीजें अपने वो सुबह से लेके, सुबह उठने से लेके रात सोने तक अपनी अपनी एक एक जुमले बनाए, अपने जुमले बनाए, अपने जुमलों में उनको इस्तेमाल करें, फिर उनकी इंग्लिश करना सीखें, फिर उनकी इंग्लिश करना सीखें, ताकि आपकी जो इंग्लिश जो बोलचाल है वो इजी होती जाएगी, और इंग्लिश स्किल, राइटिंग स्किल्स तो बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको कोई ऐसे देगा लिखने के लिए, आप फर लिखेंगे। आपको कोई कहेगा कि ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप उसको फर जवाब दे देंगे, आप मास्टर बन जाएंगे एक हिसाब से, अगर आप इन चीजों को गौर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर चलते रहे, धक्के के साथ चलते रहे, धक्के के साथ चलते रहे, लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, तो सो गाइस, ये कुछ रिलेशनशिप के बारे में वोकेबलरीज हैं। इन वोकेबलरीज को हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये हमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में हमें बताते हैं कि कौन हमारा क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। ठीक है, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन चीजों को सीखते हैं और इन चीजों को दोहराते हैं। यही वही वोकेबलरीज है जो हमें एक अच्छा सा टॉपिक लिखने में, अच्छे से स्पीकिंग में, अच्छी राइटिंग में, ये हमें बहुत ज्यादा काम आते रहते हैं। ठीक है, चलिए इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिलेशन, यानी रिलेशन कहते हैं रिश्ते को। गेस्ट यानी कि मेहमान, पीपल शागिर्द, मदर माँ, फादर बाप, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, कस्टमर ग्राहक, अंकल चचा, ऑन्ट खाला या चची, पुपिल शागिर्द, लैंडलॉर्ड मालिक मकान। अब लैंडलॉर्ड से मुझे याद आया कि कुछ हमारे माशरे के लोग लैंडलॉर्ड को समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा बदमाश है, या बहुत बड़ा ठेकेदार है, या पता नहीं कोई इस तरह हम उनको लैंडलॉर्ड समझते हैं, या बड़े कपड़े पहनना, या इस तरह की, मतलब जो बन ठन के जो घूमता रहता है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारा मालिक मकान है, ओ सॉरी, हम ये हमारा लैंडलॉर्ड है। ठीक है, लेकिन असल में जो लैंडलॉर्ड कहते हैं किसी चीज के मालिक होने को, किसी चीज का, आप किसी चीज के आप मालिक हैं। आपके पास गाड़ी है, आप उसके लैंडलॉर्ड है। आपके पास घर है, आप उसके लैंडलॉर्ड है। आपके पास बाइक है, उसके लैंडलॉर्ड है। आपके पास कुछ भी चीज है, जायदाद है, जमीन है, आप लैंडलॉर्ड है भाई। ठीक है ना, अपने जहन से ये चीज निकाल दे कि हम लैंडलॉर्ड हो गया, तो हम उसको समझते हैं जो अच्छा सूट बूट पहने वो वही लैंडलॉर्ड कहलाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा, सिस्टर इन लॉ साली को कहते हैं। अच्छा, ब्रदर इन लॉ साला, सन इन लॉ दामाद, फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, डॉटर इन लॉ बहू को कहते हैं। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की हमारी वोकेबलरीज। आज की हमारी टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आने वाले हर वीडियो का बेल आइकन आपको मिलेगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जब तक ये क्लास चलते रहेंगे, इंशाल्लाह हम एडवांस की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, एडवांस कर लेंगे, पहले बेसिक करेंगे, ये बेसिक चीजें बेसिक सीख लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद एडवांस, एडवांस के बाद हम जाएंगे जॉब्स प्रिपरेशन वगैरह वगैरह की तरफ। ठीक है, ओके, वस्सलाम।